جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے جلسے کا ٹائٹل تحفظ ناموس رسالت بنام محبت رسول کانفرنس، بہت ہی عمدہ ٹائٹل ہے، اور انشاءاللہ رحمان جو مجھے وقت ملا ہے کوشش کروں گا کہ ناموس سے رسالت اور محبت رسول کے حوالے سے کچھ بات ہو جائے تو یقیناً ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ، ہمارا وجدان ذکر رسول کی حلاوت کی برکتوں سے جگمگا جائے گا اور نور علی نور ہو جائے گا۔ یقیناً یہ جو ناموس کا لفظ آیا ہے، تمہیدی گفتگو کا وقت نہیں ہے، بس جو باتیں آپ سے ضروری ہے وہ باتیں کر کر میں گزر جانا چاہتا ہوں۔ ممبر نور پر علماء کرام جلوہ بار جلوہ فروز ہیں، تو ناموس رسالت کا ذکر کیا جا رہا ہے، تو ناموس سے مراد شان ہوتی ہے، رفعت ہوتی ہے، بلندیاں ہوتی ہے، اور اس جلسے کا نام تحفظ ناموس رسالت، یعنی ہم اور آپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے پیارے آقا علیہ التحیۃ والسلام کی شان میں کسی قسم کی بے ادبی، کسی قسم کی گستاخی نہ سنیں، اس لیے کہ اگر ہم بے ادبی اور گستاخی اپنے رسول کی سنتے ہیں اور اس پر کچھ ریئیکشن نہیں کرتے ہیں تو یقیناً ہمارے ایمان میں کمی ہے۔ آج دیکھ لیجئے نظر اٹھا کر، آج ہر جگہ نبی کونین علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں کی جا رہی ہے، ان کی شان میں نازیبا کلمات کہے جا رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ تو وجہ یہ ہے کہ آج کچھ لوگ ہم اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہیں، نبی کا عاشق کہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود حضور کی عظمت کے ساتھ ہم کھلواڑ کرتے ہیں، ان کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ جب ہمارے اپنے کسی غیر کو موقع دیتے ہیں تو وہی غیر حضور کی شان میں گستاخیاں کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ لیکن ہمیں یہی چاہیے کہ ناموس رسالت کے لیے ہم پہرہ دار بنیں، حضور کی شان کے لیے، ان کی رفعت کے لیے، ان کے نام میں اگر کوئی شان میں گستاخی کر رہا ہے تو اس کے صد باب کے لیے علماء کرام کو آگے آنے کی ضرورت ہے۔ تحریروں کے ذریعے تو تحریروں کے ذریعے آگے آیا جائے، تقریروں کے ذریعے تو تقریروں کے ذریعے آگے آیا جائے۔ اب یہ وقت نہیں ہے کہ ہم خاموش گھروں میں بیٹھے رہیں اور انتظار یہ کرتے رہیں کوئی خالد بن ولید آئے گا، کوئی خالد بن ولید آئے گا، کوئی محمود غزنوی آئے گا۔ کوئی آنے والا نہیں ہے، بلکہ خالد بن ولید آپ کو بننا پڑے گا، محمود غزنوی آپ کو بننا پڑے گا۔ کوئی بڑا سے بڑا یوگی اپنے وقت کا چاہے جو بھی گستاخی کرتا ہوا نظر آئے، لیکن ہمیں اس کا جواب دینا ضروری ہے، تحریروں کے ذریعے، تقریروں کے ذریعے۔ اور سرکار اور حکومت ہند سے ہمارا یہ مطالبہ ہونا چاہیے کہ ایسی گستاخی کرنے والوں کا علاج کیا جائے، انہیں پاگل خانے میں ڈالا جائے، سلاخوں کے پیچھے ڈالا جائے، اس لیے کہ ہمیں سب کچھ منظور ہے۔ ایک عاشق رسول اپنی غربت منظور کر، اپنی مفلسی منظور کر سکتا ہے، اپنی محتاجگی منظور کر سکتا ہے، لیکن جو آقا کا عاشق ہوگا، سرکار کی طرف اگر انگلی اٹھائے گا تو ہمیں برداشت نہیں ہے، اس لیے کہ سرکار کی محبت ہی ہمارے لیے اصل ایمان ہے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تحفظ ناموس رسالت، محبت رسول کانفرنس۔ لہذا آپ حضرات یہ سوچتے ہیں کہ علماء کا میٹر ہے، اگر ہم بول دیں گے میڈیا کا ٹائم ہے، پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا کیا ہو جائے گا، ہمارے گھر والے، ہمارے ماں، ہمارے باپ یہ کہتے ہیں کوئی ضرورت نہیں ہے، کیوں لفڑے میں پڑ رہے ہو؟ حضرات یہی مزاج، یہی نظریہ، یہی تنگ نظری، یہی فکر، یہی تھوٹ، یہی سوچ
آج مسلمانوں کو اس دہانے پر لا کر کھڑا کر دیا ہے. اس چوراہے پر کوئی بھی پان والا, کوئی بھی چائے والا, کوئی بھی گھنٹی بجانے والا مسلمانوں کو برا بھلا کہہ کر چلا جاتا ہے. لیکن ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. نہ کل کسی یوگی کے باپ سے ہم ڈرتے تھے, نہ آج کسی سے ڈریں گے. ارے اس وقت بھی جب خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں جب لوگ آ رہے تھے, ان سے جڑ رہے تھے, نہ جانے خواجہ غریب نواز کی شان میں لوگ جب جڑ رہے تھے تو بھی خواجہ غریب نواز کو روکنے کی کوشش کی گئی تھی. لیکن خواجہ غریب نواز عطائے رسول ہیں, رسول کی وہ عطا ہے, اور جب رسول کی عطا بن کر جو آتا ہے اسے کوئی نہیں روک سکتا ہے, اس لیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں آ رہا ہے. عشق رسول کو اپنے سینے میں گامزن کر کے آ رہا ہے. جدھر سے جائے گا, صحرا سے ہو, بیابان سے ہو, دریا سے ہو, چاہے وہ جس جگہ سے بھی گزرے گا تو آواز یہی آئے گی کہ دشت و دشت ہے, دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, دشت و دشت ہے, دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. ایک مومن کی شان یہ ہونی چاہیے, ایک مومن کی شان یہ ہونی چاہیے, ایک مومن کی پہچان یہ. لہذا آقا کی محبت اگر ہمارے سینے میں گامزن ہے اور رسول کا چراغ اگر ہمارے سینے میں جل رہا ہے تو یقین جان لیجئے ہمارا ایمان سلامت ہے, ہمارا ایقان سلامت ہے, ہمارا وجدان سلامت ہے, ہمارا خاندان سلامت ہے. کہہ دیجئے یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ.